الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقل حلال یعنی حلال کا کھانا پینا یہ ضروری ہے کہ آپ جو بھی کھا پی رہے ہوں وہ حلال ہو، ورنہ آپ کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ آج حال یہ ہے کہ پیسہ حرام کا جیب میں ڈالا ہوا ہے اور حلال چیزوں کی دکانیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حلال گوشت کی دکانیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو کمائی کی وہ حرام طریقے سے کی، اس لیے آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے۔ اس سے پہنا ہوا کپڑا جو ہے حرام کمائی سے پہنا ہوا کپڑا بھی حرام ہو گیا۔ عبادت کی قبولیت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کھانا پینا پہننا حلال کمائی کا ہو۔ اگر حرام کی آمیزش ہوگی تو کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہوا محترم ناظرین کہ جب حرام طریقے سے پیسہ کمایا، دھوکے سے پیسہ کمایا، جھوٹ بول کے پیسہ کمایا یا حرام کاروبار کر کے پیسہ کمایا، تو اس سے جو کھانا پینا کھائیں گے یا جو اس سے پانی خرید کے پیا یا جو اس پیسے کی کمائی سے کپڑا پہنا، یہ سب چیزیں جو ہیں جب تک جسم میں ہوں گی تو عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، وہ مقبول نہیں ہوگی۔ اور آج کل دیکھا یہی ہے کہ لوگ جو ہے پیسہ حرام کا جیب میں ڈالا ہوا ہے، غلط طریقے سے حرام طریقے سے کمایا ہوا اور جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کمایا ہوا پیسہ جیب میں ہے، اور یہ دیکھتے پھرتے ہیں کہ حلال گوشت کی دکان کہاں پہ ہے اور جو ہے وہ حلال چیزیں خریدنے کی جو ہیں وہ دکانیں کہاں ہیں، جب کہ پیسہ ہی حرام کا ہے، کمائی ہی حرام کی ہے، اس کو حرام طریقے سے کمایا گیا۔ تو جب تک ان چیزوں کی آپ کے کھانے پینے میں، کپڑا پہننے میں یہ سب ملا ہوا ہوگا، حرام کا پیسہ، حرام کی کمائی، تو عبادت جو ہے وہ قبول نہ ہوئی، عبادت قبول نہیں ہوتی، حرام خور کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے، اور اس نے اپنے رسولوں کو یہی حکم فرمایا تھا، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سورہ مومنون آیت نمبر 51۔ اے رسولو، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ اور یقیناً یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ اے ایمان والو، تم پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ
جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ، اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اور یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا، وہ اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ تو اپنی نیک کمائی سے اپنے مہینے کی ترتیب بنا لیں کہ ہر مہینے اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5%، 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، اور اس سے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، اس طرح آپ کو آسانی رہے گی۔ تو نیچے ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے غبار آلود اور پراگندہ بال آتا ہے، یعنی کہ گندے کپڑے اور بال بھی اس کے گندے ہو گئے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے، یا رب یا رب کہتا ہے، مگر حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، اور اس کا جسم حرام کی غذا سے پلا ہوا ہے، پس کس طرح اس آدمی کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ تو محترم ناظرین، جب آپ کا کمائی جو ہے حرام کی ہوگی، اور بے شک آپ حلال کے کھانے لے کے آئیں اور کپڑے بھی صاف ستھرے رکھیں، دھلے ہوئے پہنیں، اور بڑی بڑی عبادتیں کریں، تو آپ دیکھ لیں یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کوئی اس کی جو ہے دعا، کوئی اس کی نماز، کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ حرام مال سے بچا جائے، حرام کی کمائی سے بچا جائے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، لقمہ حلال دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے، یعنی حلال کھانا جو ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کی عبادت بھی قبول ہوتی ہے، اور لقمہ حرام عدم قبولیت ہے۔ سعید بن جبیر اور ضحاک فرماتے ہیں، کلوا من طیبات، تم پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ۔ میں پاکیزہ چیزوں سے مراد رزق حلال ہے۔ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ جب کمائی ہی حرام ہو، پیسہ ہی حرام طریقے سے کمایا ہو، دھوکے سے، کسی سے جھوٹ بول کے، ایسے کر کے، یا حرام کاروبار کر کے، شراب وغیرہ بیچ کے یا دوسری ایسی چیزیں بیچ کے مال کمایا ہو، تو اس سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص مال کمائے اور پھر اس سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ جو شخص حرام مال کمائے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام مال کمائے اور پھر اس سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو محترم ناظرین، سب سے اولین بات یہ ہے، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کمائی جو ہے حلال کی ہونی چاہیے، حلال طریقے سے جو ہے وہ مال کمایا ہو۔ آج لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے جی دعا قبول نہیں ہوتی، تو بھائی پہلے آپ دعا نا قبول ہونے کے جو ہیں وہ وجوہات تلاش کریں، وہ وجہ دیکھیں کہ کیوں دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب کھانا حرام پیسے سے ہوگا، جب کپڑا حرام پیسے کا پہنا ہوگا تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو سب سے پہلے جو ہے وہ حلال طریقے سے مال کمانا، پھر اس سے کھانا کھانا، کپڑے پہننا، اس سے پھر اللہ کی عبادت کریں گے، اس میں بھی آپ کو مزہ آئے گا، اور پھر صدقہ اور عبادات بھی آپ کی قبول ہوں گی۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔